ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے الیکشن کمیشن۔ جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن سے پہلے جتنے ایم پی ایز ہوتے ہیں، ایم این ایز ہوتے ہیں، وہ آ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہیں۔ اچھا، وہ ان سے الیکشن کمیشن والے پوچھتے ہیں آپ سنائیں جی، مثلا دعائے قنوت سنائیں، آپ آیت الکرسی سنائیں، آپ سورہ اخلاص سنائیں۔ پھر سوال ہوتا ہے جی آپ یہ بتائیں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز عید کیسے پڑھی جاتی ہے۔ یہ سوالات الیکشن کمیشن پوچھتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان چند سوالوں کے اندر اسلام آ جاتا ہے سارے کا سارا؟ ہم نے تو صرف دعائے قنوت کا نام اسلام رکھ دیا ہے۔ یہ سوال پوچھنا درست ہے، یہ سوال پوچھے جانے چاہیے۔ اعتراض ان سوالوں پر نہیں کر رہا، لیکن کیا اتنے ہی سوال پورے اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ ایک اگر آدمی نے دعائے قنوت سیدھی سنا دی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالص مسلمان ہے، پکا سچا مسلمان ہے؟ ایک بندے کو اگر نماز جنازے کا طریقہ آتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے اسلام کو جانتا ہے؟ تو بھائی جس شخص کو اسلام کی خبر ہی نہیں ہے، پھر اگلی ایک بات آتی ہے کہ مسلمان ہے کون؟ مسلمان کی میرے خیال میں جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ ہے صادق اور امین۔ ایک مسلمان کی جو پہلی نشانی ہے کہ وہ زبان کا سچا ہو اور بددیانت نہ ہو، خیانت سے کام نہ لیتا ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرما دیا جس کے اندر 3 علامتیں ہوں یا تینوں میں سے کوئی ایک ہو وہ منافق ہوگا، یا اس کے اندر منافق کی ایک نشانی موجود ہوگی۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ آپ جتنے ہمارے سیاستدان ہیں ان کو کھنگال کے دیکھ لیں، ان کے اندر یہ تینوں باتیں بدرجہ اتم موجود ہے۔ بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتے ہیں۔ اور بات بات پہ آپ کسی سیاستدان کو اٹھا لیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ کسی سیاستدان کو اٹھا لیں، اس کا ایک ہی کام ہوگا ووٹ لینے کے لیے، ایک ہی طریقہ ہوگا، وہ طریقہ یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کو کوسے گا، بس دوسروں کی وہ پگڑی اچھالے گا، دوسروں کی عزت کو خاک میں ملائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا یہی ایک کام رہ گیا ہے؟ کیا اسی کام کو دیکھ کر کہ کون کسی کی پگڑی اچھالنے میں ماہر ہے، بس یہ دیکھ کر ہم پھر جج کرتے ہیں کہ یہ کیا سیاستدان ہے یا سیاستدان نہیں ہے؟ یعنی جو دوسرے کی مٹی کو خاک میں رول لے، ہم کہتے ہیں اے بھائی صحیح سیاستدان، اے چوٹیدہ سیاستدان ہے، جو دوسرے کو گالیاں نکال لے، بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، دوسرے کے کپڑے اتار دے بھرے بازار کے اندر، تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا چوٹی کا سیاستدان ہے۔ تو سیاستدان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سیاستدان کو پتہ ہو دین کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ دیس مسلمانوں کا دیس ہے، اور یہ دیس لیا گیا کس نام پر بولیے؟ اسلام کے نام پر۔ تو اسے اتنا تو پتہ ہو کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اس سے کوسچن ہونا چاہیے کہ تم مثلا الیکشن کمیشن سوال پوچھے دعائے قنوت کے سوال کے ساتھ، آیت الکرسی کے سوال کے ساتھ، سورہ اخلاص کے سوال کے ساتھ، الیکشن کمیشن پوچھے ہر ایم پی اے سے، ہر ایم این اے سے آپ بتائیں اسلام کا معاشی سسٹم کیا ہے، اسلام کا عدالتی نظام کیا ہے، اسلام کا ثقافتی نظام کیا ہے، اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، اسلام کا آئلی نظام کیا ہے، جو ہمارے بیسک ہیں اسلام کے کوسچن وہ تو کم سے کم پوچھے جائیں۔ اسلام معاملات کے بارے میں کیا کہتا ہے، سب سے پہلے اسے یہ پتا ہو اسلام کیا ہے، پھر دوسرے نمبر پر اسے پتا ہو کہ سیاست کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ سیاست کس چیز کا نام ہے۔ ہمارے ہاں تو سیاست نام ہے گالی گلوچ کا، غنڈہ گردی کا، چوری چکاری کا، ظلم کا، دجل کا، دھوکے کا، فراڈ کا۔ آپ نے اگر کسی کو سیاستدان کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو چور کہہ دیا ہے۔ اے بھائی سیاستدان ہے، اے گل انہیں سیاسی کیتی ہے، صرف اتنا کہہ دیا جائے نا اے بندہ سیاسی ہے جی، دا کی مطلب ہوتا ہے؟
ساڈی لغت دا مطلب ہوئے گا اے بندہ 2 نمبر ہے، اے سیاسی بندہ ہے جی، یہ دا مطلب مکار ہے. یعنی ہمارے ہاں سیاست نام ہے مکر کا، فریب کا، دھوکے کا، جبکہ سیاست نام ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر رہنے والے ہر انسان کو بلا امتیاز مذہب، ہر انسان کو زندگی کی تمام تر سہولیات مہیا کرنا، یہ ہے سیاست. لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا، یہ ہے سیاست.